السلام علیکم دوستو سن 632 میں عرب کی خلافت اسلامیہ طاقتور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اسلام تھے۔ منصب سنبھالتے ہی کچھ عرصہ انہیں بغاوتوں کو کچلنے اور خلافت کو مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ بغاوتوں سے نمٹنے کے بعد خلیفہ اول نے ایرانی اور رومی سلطنت پر توجہ دی اور سب سے پہلے عراق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو ایرانیوں کے کنٹرول میں تھا۔ دور خلافت کے بالکل آغاز ہی میں ایک عرب سردار نے مدینہ آ کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو عراق پر حملے کی دعوت دی تھی۔ یہ عرب سردار مسلم بن حارثہ شعبانی تھے۔ مسلم بن حارثہ بنی بکر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ایرانی شہنشاہت کے ساتھ والی الخمیون سلطنت کے قریب ہی آباد تھا۔ مسلم بن حارثہ گھڑ سواروں کے گروپ کے ساتھ عراق میں چھاپہ مار کارروائیاں بھی کر چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایرانی فوج کی کمزوریوں کا اچھی طرح جائزہ بھی لے لیا تھا۔ مقامی آبادی کے اپنے ایرانی آقاؤں سے خراب تعلقات بھی ان کے سامنے آ چکے تھے۔ پھر عراق سے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی ملا تھا۔ یہی مال غنیمت اور انٹیلیجنس معلومات لے کر مسلم بن حارثہ خلیفہ اول کے پاس پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے ان پر یعنی میری قوم میں سے جو اسلام لے آئے ہیں ان پر سردار بنا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی اور انہوں نے مسلم بن حارثہ کو ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کر دے دیا۔ مسلم بن حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کر اپنے لوگوں کو کامیابی سے اسلام کی طرف مائل بھی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 2000 جوانوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ تاریخ تبری کے مطابق وہ اس لشکر کے ساتھ عراق کے کبھی ایک حصے پر اور کبھی دریائے فرات کی سائٹ پر مغربی حصے پر حملے کرتے تھے۔ لیکن دوستو ادھر خلافت میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ مسلم بن حارثہ کو عراق کی مہم پر بھیجنے کے باوجود خلیفہ اول اسے ناکافی سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران اور اس کے ساتھ شام پر فیصلہ کن حملے کا یہی وقت ہے اور مسلح ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے کافی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے انتہائی تجربہ کار اور منجے ہوئے سالار خالد بن ولید کو ایک خط لکھا۔ سپہ سالار خالد بن ولید اس وقت عرب علاقے یمامہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے ابھی نبوت کے ایک عرب دعوے دار مسلمہ کذاب کو شکست دی تھی۔ خلیفہ اول نے انہیں لکھا کہ تم شام چلے جاؤ اور عراق سے گزرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کرو۔ انہوں نے خالد بن ولید کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ عراق میں ابلاغ کے علاقے میں کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان کا ٹارگٹ ایرانی کنٹرول والی یمنی سلطنت الخمیون کا دارالحکومت الہیرہ ہوگا۔ خالد بن ولید یمامہ سے عراق روانگی کی تیاریاں کرنے لگے۔ لیکن دوستو روانگی سے پہلے ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آن کھڑا ہوا یہ تھا کہ خلیفہ اول نے سپہ سالار کو ہدایت کی تھی کہ ان کے لشکر کے جو سپاہی اپنے گھروں کو جانا چاہیں انہیں نہ روکا جائے۔ خالد بن ولید نے خلیفہ کے حکم کے مطابق عرب فوجیوں کو عراق روانگی کی اطلاع دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو گھر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ خلیفہ وقت کی طرف سے اجازت ملتے ہی ہزاروں عرب سپاہی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوستو یہ وہ سپاہی تھے جو کئی مہینوں سے جنگوں میں مصروف تھے اور خالد بن ولید کی کمانڈ میں بغاوتیں کچل رہی تھی، لہٰذا خلیفہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ رخصت ہو گئے۔ سپہ سالار کے پاس صرف 2000 جوانوں کا ایک دستہ ہی رہ گیا تھا۔ اب خالد بن ولید کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اس لشکر کی کمی کو کیسے پورا کریں۔ انہوں نے فوری طور پر خلیفہ وقت کو خط لکھا اور درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے مزید فوج بھیج دی جائے۔ جواب میں خلیفہ وقت نے ان کی مدد کے لیے صرف ایک آدمی بھیجا۔ یہ ون مین آرمی کون تھے؟ دوستو ہوا یہ کہ جب خالد بن ولید کا خط خلیفہ وقت کو ملا تو اس وقت وہ اپنے دوستوں اور مشیروں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کا خط بآواز بلند پڑھا۔ پھر انہوں نے ایک نوجوان کیکا بن عمر کو خالد بن ولید کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا۔ کیکا بن عمر گھر گئے، اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور اپنا سامان باندھ کر خلیفہ کے پاس آ گئے۔ حاضرین محفل حیرت زدہ تھے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ مدد کے نام پر سپہ سالار کے لیے صرف ایک سپاہی کیوں بھیج رہے ہیں؟ خلیفہ اول نے کہا جس فوج میں ایسا بہادر موجود ہوگا اس سے کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ دوستو ان الفاظ کے ساتھ ہی بن عمر نے خلیفہ وقت کو الوداع کہا اور خالد بن ولید کے لشکر میں شمولیت کے لیے یمامہ چلے گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ سے تو خالد بن ولید کے پاس صرف ایک آدمی بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مسلمہ بن حارثہ اور ایک دوسرے طاقتور سردار معذور بن عدی کو بھی خط لکھ دیے تھے۔ ان دونوں سرداروں کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ فوری طور پر اپنے لشکروں کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ خالد بن ولید نے خود بھی ان دونوں سرداروں کو خطوط لکھے اور ساتھ ہی حرملہ اور سلمہ نامی دو اور سرداروں کو بھی خطوط بھیج دیے اور اسر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے خود بھی فوج بھرتی کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی انہوں نے اپنے 2000 سپاہیوں کے علاوہ 8000 مزید عرب جنگجو بھرتی کر دیے۔
پھر جن 4 سرداروں کو انہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی ان سے آن ملے۔ ہر سردار کے پاس کم و بیش 2-2 ہزار کا لشکر تھا۔ دوستو یوں خالد بن ولید کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی تھی۔ اب خالد بن ولید اپنے ٹارگٹ یعنی ابلا کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ شہر دجلہ اور فرات کے سنگم سے تھوڑا آگے خلیج فارس کی طرف آباد تھا اور یہ ایرانی سلطنت کی اہم ترین دریائی بندرگاہ بھی تھا۔ خلیج فارس کے راستے ایرانیوں کی ساری تجارت اسی شہر سے ہوا کرتی تھی۔ چین اور ہندوستان تک سے تجارتی بحری جہاز یہاں آیا کرتے تھے۔ ایرانیوں کے دارالحکومت المدائن تک پہنچنے کا یہی سب سے قریب ترین اور آسان ترین راستہ تھا، یعنی ابلا ایرانی سلطنت کی تجارتی شاہرگ تھی۔ دوستو خالد بن ولید اب اسی شاہرگ کو کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے انہیں پہلے اس کے چوکیدار کا مقابلہ کرنا تھا جس کا نام ہرمز تھا۔ ہرمز ایک ایرانی جنرل تھا جو ابلا کا گورنر تھا۔ یہ شخص ایران کے طاقتور ترین اور معزز ترین لوگوں میں شامل تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایرانی شہنشاہ کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے تھے ان کے سر پر ایک دستار ہوتی تھی۔ یہ دستار اتنی قیمتی تھی کہ یہ 1,00,000 درہم تک آتی تھی۔ اس دستار میں ہیرے موتی اور دیگر قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے اور ہرمز کے پاس بھی یہی قیمتی 1,00,000 درہم والی دستار تھی، یعنی وہ بلا مبالغہ شہنشاہ کے بعد ایرانی سلطنت کا بہت اہم اور بہت ہی طاقتور شخص تھا۔ خالد بن ولید نے جنرل ہرمز کا مقابلہ کرنے سے پہلے اسے ایک خط بھیجا۔ خط میں انہوں نے جنرل ہرمز کو 3 آپشن دیے۔ پہلا یہ کہ اسلام قبول کر لو اور سلامت رہو۔ دوسرا یہ کہ جزیہ ادا کرو تاکہ بدلے میں تمہیں اپنی اور تمہاری قوم کی حفاظت کی ضمانت مل جائے۔ تیسرا آپشن خالد بن ولید نے یہ دیا کہ اگر پہلے دونوں آپشن قبول نہیں تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کو لایا ہوں جو موت کو زیادہ پسند کرتی ہے اور اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو کرتے ہو۔ لیکن ایرانی جنرل ہرمز نے یہ تمام شرائط ٹھکرا دیں اور مقابلے کی تیاری کرنے لگا، اور پھر یہاں سے ان عرب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے بالآخر روم اور فارس کی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر دیا۔ دوستو مارچ 633 میں 48 برس کے خالد بن ولید نے 18,000 جوانوں کے ساتھ ایران کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک دن کے فرق سے روانہ کیا اور خود آخری حصے کے ساتھ گئے۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ چھوٹے حصوں میں فوج کی رفتار تیز رکھی جا سکے۔ مسلم لشکر کا پہلا ٹارگٹ آبلا یا جس کا عربی تلفظ الابلا ہے وہ شہر تھا، جہاں ایرانی جنرل ہرمز اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ جگہ آج کے کویت شہر سے خلیج فارس جاتے ہوئے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں جنرل ہرمز کو انتظار کرتے ہوئے گھنٹوں ہو چکے تھے، لیکن مسلم لشکر قریب ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہرمز نے ادھر ادھر جاسوس دوڑائے کہ پتہ تو چلے کہ مسلم لشکر کہاں رہ گیا، لیکن جب جاسوس واپس آئے تو ہرمز پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ خالد بن ولید کا لشکر ایک ایسے راستے سے آ رہا تھا جو تھا تو بہت طویل، لیکن ایسا راستہ تھا جہاں سے ان کے آنے کی امید کم از کم اس ایرانی جنرل کو ہرگز نہیں تھی۔ وہ کاظمہ کے بجائے اس کے متوازی ایک اور راستے الغفیر سے آ رہے تھے۔ ہرمز کا شہر مسلم لشکر کے سیدھے حملے کی زد میں تھا۔ ہرمز نے جلد بازی میں اپنی فوج کو الغفیر پہنچنے کا حکم دیا تاکہ الابلا کو بچایا جا سکے۔ ایرانی فوج نے افراتفری میں اپنا سامان باندھا اور الغفیر کی جانب مارچ کرنا شروع کر دیا، لیکن دوستو یہ ایرانی فوج کی ایک اور بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ وہ اس لیے کہ خالد بن ولید کی حکمت عملی ہی یہ تھی کہ وہ ایرانی لشکر کو لڑائی سے پہلے اچھی طرح تھکائیں گے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ ایرانی فوج ہرمز کا لشکر ایک شہری فوج تھی۔ 2 دریاؤں کی زرخیز دھرتی کے پالے یہ سپاہی عربوں کی نسبت کافی آسان زندگی کے عادی تھے۔ پھر ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستوں کے علاوہ باقی فوج پیدل تھی۔ ہر سپاہی کے پاس سامان بھی تھا جسے اٹھا کر گرم موسم میں لمبا سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ خالد بن ولید پر مارکہ الآراء کتاب لکھنے والے آغا ابراہیم لکھتے ہیں کہ ہر ایرانی سپاہی کے پاس ایک زرہ بختر فولادی ہیلمٹ، ایک نیزہ، تلوار، کلہاڑی، 2 کمانیں اور کچھ تیر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان، ٹینٹ اور اوزار وغیرہ اس کے علاوہ تھے۔ اس سارے سامان کے ساتھ لشکر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا ایک تھکا دینے والی ایکسرسائز ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عربوں کے ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار تھی یا ایک نیزہ تھا، اور پھر وہ صحراؤں کے پالے جنگجو تھے جو بہت کم خوراک کے ساتھ اونٹوں کی پیٹھ پر کئی دن سفر کرنے کے عادی تھے۔ بھوک پیاس برداشت کرنا ان کے لیے ایرانیوں کی نسبت بہت آسان کام تھا۔ ان کے پیدل لڑنے والے بھی اونٹوں پر سوار تھے، جس سے انہیں ایرانیوں کی نسبت تھکان کافی کم ہوتی تھی۔ دوستو اسی سب کی وجہ سے ایرانی لشکر کی نسبت عرب لشکر بہت تیزی سے جگہ بدلنے کے قابل تھا۔ اب یہی وہ ٹریپ تھا جس میں مسلم سپہ سالار ایرانیوں کو گھیر کر لے آئے تھے۔
وہ یوں کہ جیسی بھاری بھرکم ایرانی فوج 2 دن میں 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے الحفیر پہنچی تو خالد بن ولید اور ان کا لشکر یہاں بھی نہیں تھے۔ اب وہ اپنی ہلکی پھلکی لیکن تیز رفتار فورس کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں ایرانی جنرل ہرمز پہلے موجود تھا۔ ہرمز کو جیسے اس سرپرائز کا علم ہوا تو اس نے تھکی ہوئی فوج کو ایک بار پھر کاظمہ کی طرف لوٹنے کا حکم جاری کیا۔ ایرانی سپاہی ایک بار پھر کندھوں پر بھاری سامان اٹھائے کاظمہ کی طرف چل پڑے، جہاں خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ان کے پہنچنے سے پہلے موجود تھے۔ خالد بن ولید کی حکمت عملی کامیاب رہی تھی اور اب میدان جنگ ان کی شرائط کے مطابق تیار تھا۔ کھلا صحرا ان کے پیچھے تھا اور سامنے کاظمہ شہر۔ انہوں نے اپنی صفوں کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو اپنے اونٹوں کے ساتھ آسانی سے صحرا میں پسپا ہو سکیں۔ پھر ان کے لشکر میں ترتیب کچھ یوں تھی کہ مرکز میں خالد بن ولید خود موجود تھے، جبکہ دائیں اور بائیں بازو کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے ہاتھ میں تھی۔ عربوں کے مقابلے میں ایرانی فوج کے مرکز میں ان کا کمانڈر جنرل ہرمز موجود تھا، جبکہ اس کے دائیں اور بائیں بازو کی کمان 2 سینئر کمانڈرز اوباز اور انوش جان کر رہے تھے۔ ایرانی فوج کے پیچھے اعظم شہر تھا اور سامنے عرب لشکر۔ مسلم تاریخ دانوں کے مطابق 18,000 عرب لشکر کے مقابلے میں ایرانی فوج کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ ایرانی فوج کو ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ اس نے کاظمہ کے قریب پانی کے ذخیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے عرب لشکر کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پیاسے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا اب آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن اس دوران قدرت نے عربوں کی مدد کی۔ اچانک گھٹا چھا گئی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اس سے مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پانی کے جو تالاب تھے وہ بھر گئے، سو ان کی پیاس بجھ گئی اور اب وہ لڑنے کے لیے تازہ دم ہو گئی۔ لیکن دوستو، یہاں ایرانیوں نے ایک حیرت انگیز ترکیب لگائی، ایک ایسی ترکیب جس نے اس جنگ کو ایک تاریخی نام دے دیا۔ ہوا یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانیوں نے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کی اگلی صف کے ہراول دستے کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ تاریخ دان آغا ابراہیم کے مطابق ایرانی فوج میں اپنے سپاہیوں کو زنجیروں سے باندھنے کا عام رواج تھا۔ 3 سے لے کر 10 سپاہیوں تک ایک زنجیر سے سامنے باندھ دیا جاتا تھا۔ ایسا وہ دشمن پر یہ ثابت کرنے کے لیے کرتے تھے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری جوان تک لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اس جنگ کو ذات الثلاث یعنی زنجیروں والی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دوران ایرانی جنرل ہرمز نے ایک اور خطرناک پلان بھی بنا لیا۔ پلان بہت سادہ تھا اور وہ یہ کہ خالد بن ولید کو 1 on 1 مقابلے کے لیے للکارا جائے گا، اور جیسے ہی وہ آگے آئیں گے ایرانی لشکر میں سے سپاہیوں کا ایک گروہ اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ سو جنگ کے آغاز میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر صف آرا ہو گئیں تو منصوبے کے مطابق ایرانی سپاہیوں کے ایک خاص گروہ نے خالد بن ولید کو للکارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، کہاں ہے عرب سالار، سامنے آؤ۔ ان آوازوں کی گونج میں ہرمز خود آگے بڑھا اور اس نے عرب سپہ سالار کو 1 on 1 مقابلے کا چیلنج دے ڈالا۔ اس پر خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور ہرمز کے سامنے پہنچ گئے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا تو خالد بن ولید بھی اتر پڑے۔ ہرمز نہیں چاہتا تھا کہ قاتلانہ حملے کے وقت عرب سالار کو گھوڑے پر فرار ہونے کا موقع مل سکے۔ وہ خالد بن ولید کو ان کے گھوڑے سے دور لے آیا اور تلوار سے مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں کمانڈرز کچھ دیر تک ایک دوسرے پر وار کرتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی دوسرے کو گہرا زخم نہ لگا سکا۔ چند لمحوں بعد ہرمز نے تلوار بھی پھینک دی اور ڈھال بھی۔ خالد بن ولید نے بھی ایسا ہی کیا اور دونوں کمانڈرز اب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک موقع پر جیسے خالد بن ولید ہرمز کے قریب پہنچے، ہرمز نے انہیں بازو میں جکڑ لیا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ اگلی صف میں کھڑے سپاہی اسی اشارے کے منتظر تھے۔ وہ تلواریں نکال کر خالد بن ولید کی طرف بڑھے اور انہیں گھیرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ ہرمز کا پلان کامیاب ہونے والا ہے اور اب وہ خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے، لیکن اسی لمحے تک خالد بن ولید بھی جان چکے تھے کہ ہرمز کا پلان کیا ہے۔ سو اب وہ غیر روایتی طریقے سے لڑنے لگے۔ وہ مشکلوں میں زندگی گزارنے والے عرب تھے اور جسمانی طور پر شہری جنرل ہرمز سے زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے اسی حالت میں کہ ہرمز نے انہیں پیچھے سے بازو میں جکڑا ہوا تھا، سیدھے ہو کر تیز تیز گھومنا شروع کر دیا۔ دوستو، ان کے اس طرح گول گول گھومنے سے ایرانیوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ خالد بن ولید پر سیدھا وار کر سکیں، کیونکہ اس کوشش میں نیزہ یا تیر جنرل ہرمز کو بھی لگ سکتا تھا۔ ابھی وہ اسی طاق میں تھے کہ کیسے خالد بن ولید کو نشانہ بنائے کہ عرب لشکر کی طرف سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دھول صرف ایک گھوڑ سوار اڑاتا ہوا آیا اور ایرانی جتھے پر ٹوٹ پڑا۔ ایک کے بعد ایک ایرانی سپاہی ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ سپاہیوں کا گروہ اس جنگجو کی طرف متوجہ تھا۔ ہرمز کی توجہ بھی ایک لمحے کے لیے بٹ گئی، تو اسی دوران خالد بن ولید نے بھی ہرمز سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے اسے زمین پر پٹخ دیا۔
پھر قریب پڑے خنجر سے انہوں نے ہرمز کے سینے پر چڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے عرب لشکر سے آنے والے تنہا سپاہی کے ساتھ مل کر لڑنے والے باقی ایرانیوں کو بھی مار دیا اور اپنے لشکر کی طرف واپسی کی راہ لی۔ دوستو، تاریخ طبری کے مطابق خالد بن ولید کی جان بچانے والا جنگجو وہی ون مین آرمی تھا جسے خلیفہ اول نے ایک خط کے جواب میں بھیجا تھا، یعنی وہ قیقاع بن عمر تھے۔ تو جنرل ہرمز کی موت کے بعد ایرانی فوج بہت گرے ہوئے مورال اور تھکن کے ساتھ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی، اور اب گھوڑ سوار دستوں نے ایرانیوں کی صفوں پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے ایرانیوں کی صفیں اکھڑ گئیں۔ اس پر دونوں سینئر ایرانی جنرلز کو باز اور انوش جان نے اپنے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہیں پیچھے ہٹتا دیکھ کر باقی ایرانی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ عربوں نے بہت دور تک ایرانی لشکر کا تعاقب کیا اور بہت سے ایرانیوں کو تہہ تیغ بھی کر دیا۔ اس جنگ میں بعض مسلم روایات کے مطابق آدھی سے زیادہ ایرانی فوج ماری گئی، جبکہ عرب لشکر کا نقصان چند سو جنگجوؤں سے زیادہ نہیں تھا۔ عراق کی سرزمین پر ایرانیوں سے پہلی بڑی جنگ خالد بن ولید اور عرب لشکر نے جیت لی تھی، اور یہ ایک ایسی تاریخی فتح تھی جس نے عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔